او میرے امام بارگاہ حسنین کریمین طیبین طاہرین قمرین نیرین میں اپنی عقیدت کا اظہار پیش کیا تو یوں عرض کرتے ہیں: او حسن مجتبی سید الاسخیاء، او حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اور کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ او شہید وفا شاہ گلگو کبا، او شہید وفا شاہ گلگو کبا، بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے امام نے آپ کی مادر مشفقہ کی بارگاہ میں عرض کیا: سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، آئیے ہم اور آپ سب مل کر کے کچھ عرض و معروض سے بیشتر، ابھی مجھ سے بیشتر آپ حضرات نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کو سماعت فرمایا بہترین انداز میں، علماء کی زبانی، مداحان نبی کی زبانی۔ میں آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کی دہلیز پہ تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز پہ میں چند لمحے حاضر رہ کر کے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ اس سے پہلے کہ ہم سب مل کر کے محبت و عقیدت کے ساتھ جانے جانا حریم جانا روح کائنات حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں منقبت سیدنا سرکار امام حسین علی جدہ علیہ السلام کے کچھ اشعار میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھوں۔ محبت کے ساتھ آپ مجھ پہ علم کو ملاحظہ فرمائیں کہ مولا بنا دے ایسا دیوانہ حسین کا، 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 ہر وقت ہو زباں پہ ترانہ حسین کا، ہر وقت ہو زباں پہ ترانہ حسین کا، ہر وقت ہو زباں پہ ترانہ حسین کا، مولا بنا دے ایسا دیوانہ حسین کا۔ اسلام کی بقا میں تحفظ میں دین کے، اسلام کی بقا میں تحفظ میں دین کے، اسلام کی بقا میں تحفظ میں دین کے، کربل میں لٹ گیا ہے گھرانہ حسین کا، کربل میں لٹ گیا ہے گھرانہ حسین کا، مولا بنا دے ایسا دیوانہ حسین کا۔ اور یہ بھی شعر میں آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کی دہلیز پہ رکھوں۔ اس سے قبل آپ حضرات سرکار امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام اور غازی عباس کے نام کا اپنے ہاتھوں کو علم بنائے، بولے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مولا بنا دے ایسا دیوانہ حسین کا، ممکن نہیں جلے کبھی دوزخ کی آگ میں، ممکن نہیں جلے کبھی دوزخ کی آگ میں، ممکن نہیں جلے کبھی دوزخ کی آگ میں، جو بھی ہوا جہاں میں دیوانہ حسین کا،
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ مولا بنا دے ایسا دیوانہ حسین کا، اور ظالم یزید کیسے زمانے سے مٹ گیا، ظالم یزید کیسے زمانے سے مٹ گیا، ظالم یزید کیسے زمانے سے مٹ گیا، اب بھی رہا ہے باقی گھرانہ حسین کا، اب بھی رہا ہے باقی گھرانہ حسین کا، مولا بنا دے ایسا دیوانہ حسین کا۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ حضرات ملاحظہ فرمائے۔ دیکھو جدھر ادھر ہی مل جاتے ہیں حسین، دیکھو جدھر ادھر ہی مل جاتے ہیں حسین، دیکھو جدھر ادھر ہی مل جاتے ہیں حسین، شیدا بنا ہوا ہے زمانہ حسین کا، شیدا بنا ہوا ہے زمانہ حسین کا، ہر وقت ہو زباں پہ ترانہ حسین کا، اور صدقہ انہیں کے در کا ہے ملتا جہان کو، صدقہ انہیں کے در کا ہے ملتا جہان کو، صدقہ انہیں کے در کا ہے ملتا جہان کو، کھاتا ہے کل جہان خزانہ حسین کا، مولا بنا دے ایسا دیوانہ حسین کا۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا او حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا او حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا او حسین، جو جواں بیٹے کی بیعت پہ نہ رویا او حسین، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت او حسین، مرتبہ اسلام کا تم نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، اور ذکر حسین پوچھو بازار میں کرو، انسانیت کا فرض ہے تشہیر کربلا، بہنے دو گرم ریت پہ اصغر کا خو حسین، اس خون سے لکھی جائے گی تفسیر کربلا، بس ایک نگاہ ناز کے اٹھنے کی دیر ہے، پل بھر میں حر بناتی ہے تاثیر کربلا، پل بھر میں حر بناتی ہے تاثیر کربلا۔ حضرات آئیے ہم اور آپ سب مل کر کے محبت و عقیدت کے ساتھ ایک بار پھر مولا حسین کے نانا حضور محمد رسول اللہ کی بارگاہ پاک میں، اہل بیت پاک کی بارگاہ پاک میں، اصحاب پاک کی بارگاہ پاک میں درود شریف کا تحفہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد حدیث پاک کا ایک بڑا مشہور اور معروف ایک حصہ، ایک ٹکڑا مجھ قادری فقیر نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آج کی یہ 4 تاریخ 5ویں شب میں مجھ بے علم کی زبانی 2-3 باتیں آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ وہ باتیں یہ ہیں: خبر شہادت قبل ولادت، خبر شہادت وقت ولادت، خبر شہادت بعد ولادت۔ یہ 3 باتیں آپ حضرات کے پاکیزہ سماعتوں کی دہلیز پہ رکھ کر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی، اس کا میں ترجمہ کروں اس سے پیشتر کہ ہم آپ کی حاضری ایک آستانے کے قریب ہے، اس آستانے پاک سے اکتساب فیض میں فقیر قادری لے کر آپ حضرات تک میں پہنچا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا۔ میرے آقا نے فرمایا حسن اور حسین یہ جنتی 2 پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔
حسن اور حسین یہ جنتی دو پھول ہیں۔ اب میں بلا کسی تمہید کے میں آپ کو بوجھل اپنی لا حاصل گفتگو سے بناؤں۔ اس سے پہلے کہ میں ذکر کیا خبر شہادت قبل ولادت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے حضرت سیدنا مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جب زہر دیا گیا اور زہر کے ذریعہ جب آپ کی شہادت عظمہ مارج وجود میں آئی، تو اس سے پہلے آپ کی بارگاہ پاک میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ آخری وقت آیا مصطفیٰ کے بڑے نواسے حضرت امام حسن کا، تو آپ نے ارشاد فرمایا بھائی حسین میرے قریب آؤ، دیکھو اس وقت میرے چہرے کا رنگ کیسا ہے، دیکھو اس وقت میرے چہرے نے کیسا رنگ اپنا لیا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین نے عرض کیا بھیا آپ کا چہرہ سبز ہو چکا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا بھائی حسین حدیث معراج کی تعبیر ہو گئی، حدیث معراج کی تعبیر ہو گئی، اور معراج کا تعلق مصطفیٰ کی ہجرت سے پہلے کا ہے، اور مولا حسین کی ولادت، مولا حسن کی ولادت بعد ہجرت مصطفیٰ کریم جب مدینہ میں آئے تب ہوئی۔ سبحان اللہ تو سبحان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضرت سیدنا مولا حسین کی بارگاہ میں عرض کی حضور آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث معراج کی تعبیر مولا حسین بتا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ہاں ہو بہو وہی نشانیاں ہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہم جان نہیں پا رہے ہیں معاملہ کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، میرے نانا کو جب معراج ہوئی، میرے نانا جب لامکہ میں گئے، میرے نانا کو جب رب نے اپنا دیدار اللہ بلا حجاب کے کرایا، میرے نانا جب عرش اعظم پہ گئے، میرے نانا نے جب جنت کی سیر کی، تو جنت میں میرے نانا نے دو محل دیکھا، میرے نانا نے دو محل دیکھا، ایک محل سبز رنگ کا تھا، ایک محل زرد رنگ کا تھا۔ حضور میرے آقا حسین بتا رہے ہیں، کہا حضور معاملہ کیا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میرے نانا نے داروغ رضوان سے پوچھا اے داروغ رضوان اے بتاؤ اے جنتی محل دو ہے، الگ الگ ہے، رنگ الگ الگ ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا دلکش ہے۔ تو داروغ رضوان خاموش ہوتے ہیں، سید الملائکہ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں آقا اس کا جواب میں دوں گا، آقا اس کی خبر میں دوں گا، آقا اس کی وجہ میں بتلاؤں گا۔ تو حضرت جبریل عرض کر رہے ہیں سنو وقت شہادت، سنو خبر شہادت قبل ولادت، ابھی آمد نہیں ہوئی، جنت میں میرے مصطفیٰ اپنے نواسوں کا محل بھی دیکھ رہے ہیں اور خبر بھی دنیا کو دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے سرکار نے پوچھا جبریل بتاؤ یہ محل الگ کیوں ہے، یہ جداگانہ کیوں ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہرا محل، سبز محل جو آپ نے دیکھا یہ آپ کے بڑے نواسے حضرت حسن کا ہے، اور سرخ رنگ کا محل جو آپ نے دیکھا یہ آپ کے ہونے والے نواسے مولا حسین کا ہے۔ کہا جبریل یہ رنگ الگ الگ کیوں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے بڑے شہزادے کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا، آخری وقت ان کا چہرہ سبز ہو جائے گا، بڑے چھوٹے شہزادے کو کربلا کے میدان میں بھوکا رکھ کر شہید کیا جائے گا، پیاسا رکھ کر شہید کیا جائے گا، انہی کے خون سے ان کا چہرہ جو ہے وہ زرد ہو جائے گا، وہ لال ہو جائے گا۔ یہ سرخ رنگ کا محل مولا حسین کا ہے، آقا معراج بھی کر رہے ہیں اور حضرت حسن حسین کا محل بھی دیکھ رہے ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام شہزادے آئے نہیں، خبر پہلے دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وقت شہادت، خبر شہادت قبل ولادت۔ اب سنیے وہ خبر شہادت وقت ولادت، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں راوی الحدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ہر صبح کو نماز فجر کے بعد چہرہ نبوت
صحابہ اکرام کی طرف پھیرتے. صحابہ رخ پاکے نبی کو دیکھا کرتے تھے، سرکار کی زلف معمبری کو دیکھا کرتے تھے، سرکار کے چہرے زیبا کی زیارت کیا کرتے تھے. تو حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں ایک دن آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی شریف سے نکل کر کے حجرہ سیدہ عائشہ میں گئے، اور مسجد نبوی حجرہ عائشہ مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا. سرکار تھوڑی دیر کے بعد حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے باہر آئے، اور مسجد نبوی شریف میں سرکار تشریف لائے. صحابہ کھڑے ہو گئے ادب کے لیے، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرنا شروع کیا. حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا، اور آپ کے ہاتھ کو اپنے دستے پاک میں لیا، اور صحابہ کو بلا کسی وجہ کو بتائے، بلا خبر کیے مسجد نبوی شریف سے میرے آقا علی کو لے کر فاطمہ کے گھر پہ تشریف لائے. حضرت سیدنا مولائے کائنات سے مصطفیٰ نے فرمایا علی دروازے پہ تم رہنا، کسی کو اندر مت آنے دینا. حسین پیدا ہوئے ہیں، آسمان سے فرشتے آئے ہوئے ہیں مبارکبادی دینے کے لیے، اور میرے نبی نے فرمایا علی کوئی انسان اس وقت تک زیارت نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی نوری مخلوق حسین کی زیارت نہیں کر لیتی. تو میرے نبی نے فرمایا علی جب تک میری اجازت نہ ہو میرے فاطمہ کے گھر میں کوئی آ نہیں سکتا. وقت گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، تو تمامی صحابہ متفقہ طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے ابو بکر اگر کسی معاملے میں مصطفیٰ کریم آگے کسی کو بڑھاتے تو آپ کا نام ہوتا تھا. ابو بکر نبی کے غار کے ساتھی آپ رہے ہیں. ابو بکر اگر مصطفیٰ کریم اپنے زمانے زندگی میں اگر کسی کو مسلح پہ بڑھایا ہے تو آپ کو بڑھایا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. حضور کو تلاش کریں حضور کہاں چلے گئے، حضور کہاں چلے گئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف سے بغیر کسی پوچھے، بغیر کسی سے پتہ معلوم کیے آپ اس راہ کو لیتے ہیں جس راستہ سے مصطفیٰ کریم گزرے تھے. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا گزر جس راستے سے ہو جاتا تھا وہ راستہ عنبر کی طرح مہکتا تھا، وہ راستہ کستوری کی طرح مہکتا تھا، وہ راستہ مشک کی طرح مہکتا تھا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے پتہ نہیں پوچھا، میں نے راستے کی خوشبو محسوس کی، اور اسی خوشبو کے سہارے اسی خوشبو کو لیتے ہوئے میں مولائے کائنات کے گھر تک پہنچ گیا. تو حضرت علی کو میں نے سلام کیا، بھائی علی کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. تو میرے آقا ابو بکر صدیق نے عرض کیا اے مولائے کائنات آپ بتائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے. تو سنیے مولائے کائنات نے فرمایا کہ ابو بکر تمہیں کیسے پتا چل گیا، مصطفیٰ کریم میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں. ابو بکر کس نے تمہیں بتا دیا؟ آپ نے کہا کسی نے ابو بکر کو نہیں بتا دیا، راستوں نے اور راستے کی خوشبوؤں نے بتا دیا. اے ابو بکر اگر نبی کو تلاش کر رہے ہو انہی راہوں سے گزر جاؤ مصطفیٰ کو پالو گے. اور میرے امام نے کہا ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں بچھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا. درود پاک ایک بار اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم علی آلہ وصحابہ بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
हाज़रीन इकराम, आप हज़रात जो हैं अदब के साथ बैठे, ये ज़िक्र मौला हुसैन मुझ फ़कीर कादरी मोहम्मद असलम रज़वी की ज़बानी आप समाअत फरमा रहे हैं। तो इस वक्त माइक मेरे हाथ में है, आप हज़रात ज़िक्र मौला हुसैन में आए हुए हैं, तो अदब के साथ बैठे। ये ऐसी शब है, ये ऐसा महीना है कि अगर आप कभी तन्हाइयों में अपने सीनों पे हाथ रखकर सोचेंगे कि आज हम ज़िक्र मौला हुसैन सुन रहे हैं, 1450 साल पहले मुस्तफ़ा के घराने जब करबला की रेत में थे, करबला में थे, तो क्या गुजर रही थी मौला हुसैन पर, क्या गुजर रही थी मुस्तफ़ा के घर वालों पर। उसी मंजर को आप निगाहों में रखें और यहाँ टिकर माफी की सरजमीन पे नहीं, दिल को हाजिर करें करबला शरीफ में और ज़िक्र मौला हुसैन समाअत करें। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, अली अगर इजाजत आप दें तो मैं मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाजिरी दूं। तो आपने इरशाद फरमाया, अबू बकर नबी का हुक्म है, बगैर मेरी इजाजत के कोई आ नहीं सकता है। कहा क्यों? कहा फरिश्ते आए हुए हैं, कहा फरिश्ते आए हुए हैं। और अबू बकर एक दो नहीं बल्कि 4,24,000 फरिश्तों की मुकद्दस जमात मेरे बेटे हुसैन की आमद पे जमीन पे आई हुई है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ठहर गए। थोड़ी देर के बाद उमर फारूक आजम आए, वो भी बैठ गए। हजरत उस्मान गनी आए, वो भी बैठ गए। अबू हुरैरा साहबी रसूल आए, वो भी बैठ गए। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर आए, वो भी बैठ गए। हजरत अनस इब्न मालिक आए, वो भी बैठ गए। दीगर सहाबा की मुकद्दस जमात आई, बैठ गई। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी देर के बाद जब आप हुजरे सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से बाहर आए तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने सलाम पेश किया, उमर ने सलाम पेश किया, मुबारकबादी भी पेश किया। हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके नवासे हुसैन की आमद हुई है, सैयदुल शुहदा की आमद हुई है, फातिमा के लखते जिगर की आमद हुई है, अली के जिगर बंद की आमद हुई है। आका अली बता रहे हैं फरिश्ते आए हुए हैं और ये भी बता रहे हैं 4,24,000 फरिश्ते आए हैं। तो मेरे नबी अली की तरफ मुखातब हुए, कहा अली तुम्हें कैसे पता चल गया, तुम्हें कैसे इस बात का इल्म हो गया? तो सुनिए हजरत मौलाए कायनात का जवाब। हजरत मौला अली जवाब देते हैं, हदीस पाक में पूरी पढ़ूंगा आदि नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलाम मौला अली जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका फरमान है अना मदीनतुल इल्म व अबू बकर असासुहा, अना मदीनतुल इल्म व उमर जदारुहा, अना मदीनतुल इल्म व उस्मान सक़फ़ुहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा। मेरे आका ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियाद है, मैं इल्म का शहर हूँ, उमर उसकी दीवार है, मैं इल्म का शहर हूँ, उस्मान उसकी छत है, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फरमान है जो शहर में दाखिल होगा दरवाजे से होकर के जाएगा, दरवाजे से गुजर करके जाएगा, दरवाजे को इस बात की खबर होगी। मुस्तफा ने फरमाया, अली तुमने सच बात कही, अली तुमने हक बात कही। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें एक हैरत में डालने वाली बात बतला दूं, एक हैरत में डालने वाली बात बतला दूं, एक ताज्जुब खैज बात मैं बतला दूं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएं, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएं, आप बयान फरमा दें। तो मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, अबू बकर सुनो, सहाबा की मुकद्दस जमात मौलाए कायनात तशरीफ फरमा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐ अबू बकर, जब फरिश्ते आसमान से आ रहे थे जमात दर जमात, गिरोह दर गिरोह, तो उनमें एक ऐसा फरिश्ता था जिसके बालों पर नहीं थे, एक ऐसा फरिश्ता था जिसके बालों पर नहीं थे। तो मेरे आका की बारगाह में अबू बकर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, फिर क्या हुआ? हजरत आकाए दो आलम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, उस फरिश्ते ने आकर के मेरी बारगाह में हुसैन पाक की आमद पर कहा, आका मौला हुसैन का सदका अता फरमा दे। मेरे सरकार की बारगाह में फरिश्ते ने अर्ज की, तो आका ने फरमाया, अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते, बात क्या है, क्या वाकया है? तो सुनिए फरिश्ते ने क्या अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जुर्म ये है, मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं मलाइके मुकर्रबीन में से था, मैं फरिश्तों में आला था, आला मनसब अल्लाह ने दिया था। बात इतनी सी है, एक दिन आसमान दुनिया का दरवाजा खुला हुआ था, मैं रुए जमीन पर झांक करके देखा और आखिरी आसमान से जमीन की दूरी करोड़ों साल की है और एक फरिश्ते की निगाह का ये आलम है, करोड़ों साल की दूरी को एक पल में देख ले तो जो फरिश्तों की भी मुक्तदा है, मेरे आका की
زمین سے عرش آدم کو دیکھ لے، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملک و ملکوت میں وہ کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ضرور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس فرشتے نے عرض کیا، آقا میں نے روئے زمین کی طرف دیکھا تو مجھے ایک ایسا انسان نظر آیا جس کے ہاتھ بھی نہیں تھے، جس کے پاؤں بھی نہیں تھے، جس کی آنکھیں بھی نہیں تھی، وہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے دل میں صرف اتنی بات سوچی کہ اس انسان کا زندگی کے کوئی سروکار نہیں ہے، اس انسان کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ اتنی بات میرے رب کو ناپسند آئی اور مجھ پر عطاف فرما کر کے فلاں جزیرے میں ڈال دیا۔ آقا نے فرمایا اللہ کے فرشتے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کہا عرض کیا، آقا 700 سال گزر گئے اور 700 سال سے میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں رو رہا تھا، اللہ نے مجھ پر نظر رحمت نہیں کی۔ پھر آقا نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہا آقا آج حسین کی آمد پر فرشتے آ رہے تھے، وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے تو میں نے رو کر عرض کی مجھے بھی لے چلو۔ ان فرشتوں نے مجھے لے کر آپ کی بارگاہ میں آئے، آقا شہزادے حسین کا صدقہ عطا فرما دے، آقا شہزادے حسین کا صدقہ عطا فرما دے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جبریل نے عرض کیا، سنیے عظمت مولا حسین، سنیے شہادت مولا حسین، سنیے خبر مصطفیٰ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے فرشتے اے جبریل بتا اب کرنا کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین پاک جس چادر میں لپٹے ہوئے ہیں اسی چادر کو اس فرشتے کے جسم سے لگا دو، اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس چادر کو اس فرشتے کے جسم سے مس فرما دیا، اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی، اللہ نے اسے توانائی عطا فرما دی۔ تو میرے آقا کی بارگاہ میں اس فرشتے نے زار زار آنسو بہانا شروع کیا، رونا شروع کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے فرشتے اب تو تندرست و توانا ہو چکا ہے، اب تیرے بالوں پر آ چکے ہیں، اب تو خوبصورت ہو چکا ہے۔ تو اس فرشتے نے اب رو کیوں رہا ہے؟ ایک خوشی کا مقام ہونا چاہیے۔ 700 سال تک اللہ کو منا رہا تھا، اللہ نے مولا حسین کی بارگاہ میں تیری عرضی قبول فرمائی، بتا آنسو کیوں بہا رہا ہے؟ اس فرشتے نے عرض کیا تھا، اس کی خبر جبریل دے گئے، سید الملائکہ آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے نواسے حسین کی آمد سے 1000 سال پہلے 1000 سال پہلے اللہ نے اس فرشتے کو پیدا فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل کیوں پیدا فرمایا، کس لیے پیدا فرمایا؟ تو اس فرشتے نے سنو خبر شہادت، وہ وقت ولادت، اس فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ سید الملائکہ نے کہا آقا اس لیے پیدا فرمایا کہ جب آپ کے نواسے حسین پاک حسین پاک کا پورا کنبہ علی اصغر کی معصومیت کو لٹا کر، علی اکبر کی جوانی کو لٹا کر، قاسم کو دے کر کے، عباس کے بازو قلم کروا کر کے، اپنا سر دے کر کے راہ خدا میں جب ابدی نون حسین سو جائیں گے، یہ فرشتہ قیامت تک ان کی قبر پر پہرا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان قتل اللہ۔ حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وقت ولادت خبر شہادت مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جبریل فرشتے چلے گئے، میں نے اپنی گود میں پیارے حسین کو لیا، سرکار فرماتے ہیں میں نے بغور مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں بغور حضرت امام حسین کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا تو سیدہ فاطمہ نے عرض کی بابا آپ حسین کو دیکھ رہے ہیں؟ کہا میری مقدس بیٹی میں چہرہ حسین میں اپنی تصویر دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر، میں چہرہ مولا حسین میں اپنی تصویر دیکھ رہا ہوں۔ سیدہ فاطمہ نے عرض کی بابا یہی تو میں دیکھ رہا ہوں رکنی ہوں، بیٹا میرا حسین ہے، آپ کی صورت پا گیا ہے، آپ کی صورت پا گیا ہے۔ آقا دو عالم علیہ تحیت و ثنا ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا کی بارگاہ میں اسی وقت جبریل نے خبر دیا تھا آقا جس شہزادے کو آپ چوم رہے ہیں، جس شہزادے کو آپ بوسہ دے رہے ہیں، یہی شہزادہ آپ کا کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برسنا شروع کرتی ہیں، سلام ہو اے سیدہ آپ پر کہ آپ اپنی گود میں امام حسین کو لے کر کے اپنا دودھ بھی پلاتی رہی، شہادت کا منظر بھی دیکھتی رہی، آپ کی بقیسی دیکھتی رہی، آپ کی مظلومیت دیکھتی رہی۔ او ماں کیسی ماں تھی، او ماں کیسی ماں تھی، انہوں نے حضرت مولا حسین کو اس زندگی کے حوالے کیا جس زندگی کا خطبہ قرآن قیامت تک پڑھتا رہے گا، جو اللہ کی راہ
اللہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، یہ حسن اور حسین یہ جنتی دو پھول ہیں، حسن اور حسین یہ جنتی دو پھول ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان نواسوں کو چومتے، میرے مصطفیٰ کبھی ان شہزادوں کو سونگھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میں آخری بات میں عرض کروں، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مقدس، امام حسن کی 5 سال، سیدنا امام حسین کی 4 سال کی عمر مبارک تھی، اور خبر شہادت مصطفیٰ دے رہے ہیں، خبر شہادت اپنی امت کو بتلا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اپنی ماں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اس دن حاضر ہوئے جو ماہ رمضان کا تھا، آخری تاریخ 29 تاریخ تھی۔ ماں کی بارگاہ میں آئے، کہا اے امی جان کل عید کا دن ہے، صحابہ کے وہ پاک پاس بچے نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ میں جائیں گے۔ کہا میرے بیٹو کیا ہوا؟ کہا امی ابھی تک میرے پاس کپڑا نہیں آیا، ہم انہیں پرانے کپڑوں میں عیدگاہ نہیں جائیں گے، اے امی جان ہمیں کپڑا ملنا چاہیے۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا شہزادو ابھی تو کل کا دن باقی ہے، تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہیں نیا کپڑا مل جائے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، امام حسن جب چاند ہو گیا تو پھر آئے دوڑے ہوئے، کہا اے ماں چاند ہو گیا، صبح عید ہونی ہے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا اے میرے بیٹو ابھی رات کا وقت باقی ہے، صبح اس کا انتظام ہو جائے گا۔ کہا ماں سلا کیسے جائے گا، ہم پہنیں گے کیسے؟ تو ماں نے جواب دیا اے میرے بیٹو درزی تمہارا کپڑا سلا ہوا لے کر کے آئے گا۔ اللہ اکبر! میرے آقا کی مقدس بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مصلی بچھا دیا، نماز عشاء ادا فرما کر کے مصطفیٰ کی نور عین حضرت مولا حسن کی مقدس ماں آپ مصلی پہ سر رکھ کر کے عرض کرتی ہیں اے میرے معبود تیرے محبوب کی مقدس بیٹی ہوں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اے پروردگار تو جانتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے تیرے حبیب کے نواسوں سے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہیں نیا کپڑا مل جائے گا، تمہیں نیا جوڑا مل جائے گا۔ اے میرے رب میری لاج رکھ لے۔ حضرت فاطمہ رات بھر دعا مانگتی رہی، صبح کے وقت دروازے پر دستک ہوئی، ایک آنے والا آیا، اللہ کا حکم ہوتا ہے اے سید الملائکہ میرے محبوب کی بیٹی نے میری بارگاہ میں سوال کیا ہے، میرے محبوب کی لخت جگر نے میری بارگاہ میں سوال کیا ہے، اے سید الملائکہ ایسا کرو جاؤ جنت سے 2 جوڑے لے لو، اور جانا تو جبریل امین کی حیثیت سے نہیں، جانا تو سید الملائکہ کی حیثیت سے نہیں، جانا تو ایک درزی کی حیثیت سے۔ اے میرے محبوب کی بیٹی نے کہا ہے حضرت طاہر سدرہ جبریل صبح کے وقت دروازے فاطمہ پہ دستک دیا تو سیدنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دروازہ کھول دیا۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا ایک آدمی انسان ہے، وہ پردے کے آڑ سے کپڑا دے دیا چلا گیا۔ میرے مصطفیٰ حضرت فاطمہ کے مکان پہ تشریف لائے، نگاہ نبوت ہر منظر کو دیکھ رہی تھی، ہر قبر کو دیکھ رہی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، کہا بیٹی فاطمہ لباس آ گیا؟ کہا کہاں سے آیا؟ بابا اس کا علم تو اللہ کو ہے یا اس کی عطا سے آپ کو ہے، میں نہیں جانتی۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے سید الملائکہ میری بیٹی وہ کوئی اور نہیں، اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ کہا کہاں سے بھیجا؟ کہا جنت سے، جنت کی لباس لے کر کے بھیجا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد صبح کے وقت اپنے شہزادوں کو نہلایا، اپنے شہزادوں کو سنوارا۔ اس کے بعد جب کپڑا پہنانے کی باری آئی تو سنیے اس بات کو، حضرت سیدہ فاطمہ نے لباس کو پہنا دیا حسنین کو۔ لباس کو جب لے کر پہنانے کا ارادہ کرتی ہیں حضرت سیدنا امام حسن نے عرض کی اے امی جان ہم اس سفید رنگ کے لباس کو نہیں پہنیں گے، ہمیں رنگدار لباس چاہیے۔ صحابہ کے بچے کلردار کپڑا پہنیں گے۔ اب مصطفیٰ کریم کی مقدس بیٹی ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ حیران ہیں، اب کیا کیا جائے؟ طاہر سدرہ آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں، آپ پریشان نہ ہو، میں آیا ہوں، ایک تشت لے لے، ایک پانی کا ایک لوٹا لے لے، پانی میں ڈال دوں گا، نچوڑ آپ دیں گے، جس رنگ کا کپڑا پسند کرے گا اس کا کلر خود بخود وہی ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، وہ کپڑا لایا گیا۔
میرے مصطفیٰ نے پکڑا اور جبریل نے اس پہ پانی ڈال دیا، پانی ڈال دیا اور جب کپڑا مصطفیٰ کریم نے نچوڑا تو حضرت حسن سے پوچھا، حسن تمہیں کس کلر کا لباس چاہیے؟ کہا بابا نانا مجھے سبز رنگ کا لباس چاہیے۔ مولا حسین سے پوچھا، کہا زرد رنگ کا لباس چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام ہیں، اپنے دست نبوت سے کپڑے کو نچوڑ کر امام حسن کو دے دیا، کپڑے کو نچوڑ کر امام حسین کا دے دیا، وہ لباس اسی کلر کا ہو گیا۔ حضرت جبریل امین ہے، یہ دیکھ کر کے مصطفیٰ کے مقدس بارگاہ میں آنسو بہانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، رونے لگے۔ میرے نبی نے پوچھا، اے جبریل بتاؤ رو کیوں رہے ہو؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آج یہ آپ کی بارگاہ میں شہزادے مچل رہے ہیں، اپنے پسند کا کپڑا مانگ رہے ہیں، اس کی ناز برداری آپ فرما رہے ہیں۔ ایک آقا آپ کے وصال کے 60 سال کے بعد انہی شہزادوں کو دیگ و جفا کے سائے میں شہید کیا جائے گا۔ اس منظر نے مجھے رلا دیا، اس منظر نے مجھے رلا دیا۔ آقا دو عالم علیہ تحیت و ثنا ہے، بعد ولادت مصطفیٰ کریم نے اپنے شہزادوں کے حوالے سے شہادت کی خبر صحابہ کو دے دیا تھا۔ شہادت کی خبر فاطمہ کو ہو چکی تھی، شہادت کی خبر مولائے کائنات کو ہو چکی تھی، خود سیدنا امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کو اس بات کی خبر تھی، لیکن دعا اس سے ٹلنے کے لیے نہیں کی گئی، دعا کی گئی۔ میں کہتا ہوں دعا مانگا مصطفیٰ نے، اللہم آتِ الحسین صبر و اجرا، اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما، اللہ میرے حسین کو اجر عطا فرما۔ تو حسین پاک علیہ جدہ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، اے نانا جان آپ کا نواسہ حسین صبر ایسا کرے گا قیامت تک صبر حسین پر ناز کرے گا۔ اے نانا جان حسین قرآن پڑھے گا اس حیثیت سے کہ قیامت تک تلاوت حسین پر ناز کرے گی۔ آقا میں شہادت ایسی دوں گا کہ صبح قیامت تک جہاد حسین پر ناز کرے گا۔ تیری ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدہ تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، اے میرے حسن میرے حسین اے جنتی نوجوانوں کے سر، اے میرے حسن اور حسین اے جنتی دو پھول ہیں۔ مصطفیٰ نے انہیں سونگا، مصطفیٰ نے انہیں چوما ہے۔ تو معزز حاضرین کرام کی تمام باتوں کے ساتھ انشاءاللہ میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو مجھ فقیر کی زبانی سیرت سیدہ فاطمہ، سیرت سرکار مولائے کائنات انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اللہ عز و جل کہنے سننے میں جو غلطیاں ہوئی سے معاف فرمائے، دی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ذکر مولا حسین کی برکت